اچھا یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں، تو ان کی طرف سے ہی کل رؤوف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے شاید کوئی آپ کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کا حکم دیا ہے کوئی پارٹی کو؟ انضباطی کارروائی میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خان کی رہائی تک میرا ان کا ساتھ ہے، اس کے بعد جو ہے پارٹی اپنی جیب میں رکھے. میں مطلب یہ ہے کہ کیا آپ سیاست سے کیا کنارہ کش ہونے والے میں ہیں خان کی رہائی کے سیاست بعد؟ میں آیا ہی خان کے لیے ہوں. میں نے کون سے مفاد اٹھانے ہیں؟ اور یہ جو رؤوف حسن صاحب کی آپ نے بات کی نا، میں چونکہ جب سے یہ ہی جوڑو کیا تو انہیں ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے بعد میری ان سے ہمدردی ہو گئی، لہذا اس حضرت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. اس کا بھی نہیں بنتا تھا جو یہ بولا، لیکن چونکہ یہ تشدد ہوا ہے تو میں اس کو جواب نہیں دے رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ اس ساری لڑائیوں میں پھر پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کی تو ایک بڑی لڑائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے. آپ آپس میں جب لڑ رہے ہیں گتم گتا ہے تو پھر یہ کیسے آپ اپنے اہداف کیسے حاصل کریں گے؟ یہ جو شوکاز وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں نا، سب کو میں کلی طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک وقت کے لیے میں نے بیڑا اٹھایا، ساتھ دیا، کسی کا مقروض نہیں تھا، کسی کا قرض نہیں تھا مجھ پہ، بلکہ وہ چکائے جو واجب بھی نہیں تھے، اوپر سے جو مجھے صلہ مل رہا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا نا کہ کل ان حضرت نے یہ بیان دیا، میں خان جس دن رہا ہو گیا، یہ وعدہ ہے پوری قوم کے ساتھ کہ میں بالکل سائڈ پہ ہوں گا، کسی کو نظر ہی نہیں آؤں گا. یہ جو آپ کے ساتھ یا کسی چینل پہ بیٹھ کے ہم جو بولتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی بڑھاتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و جبر کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ٹاپ چینل جو ہے مجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئیں. آپ تو بلنٹ ہیں، آپ کھل کے بات کرتے ہیں. نہیں، آپ کی کسی ایک چینل کو میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے بلوا لو. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسکرین پر بھی نظر نہیں آئے. اچھا، یہ تکلیف میں ان کو دوں گا کہ اسکرین پر میں نظر آؤں گا. اچھا، وہ انہیں پارٹی کے اندر سے لوگ یہ کہتے ہیں شاید وہ اون گول کر دیتے ہیں، مروت صاحب جو ہے نا وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں جو پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. کون سا گول کیا ہے؟ وہ سعودی عرب والے بیان کی بات ہوئی، سعودی عرب کے بیان کے علاوہ کوئی اور بات ہے آپ کے پاس؟ پھر وہ ایک دفعہ آپ نے چیف جسٹس کے بارے سے بیان دیا تھا سابق قاضی فائز عیسی صاحب والا، وہ بھی پھر آپ کو اس پہ پیچھے ہٹنا پڑا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب کے بیانات تھے، اس میں پارٹی کو ذرا مشکل میں ڈال دیا. نہیں، میں نے جو بیانات دیے ہیں پارٹی ہمیشہ اسی بیانات پہ پھر سیکنڈ ٹائم پہ آ جاتی ہے. ایک مثلاً قاضی فائز عیسی کا بیان میں نے دیا تھا، مثلاً یہ سعودی کا بیان ہے، مثلاً آپ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کا بیان دیکھ لیں جو 9 مئی کا بیانیہ میں نے دیا ہے. 26 نومبر جب ہوا تو آپ بھول گئے، کوئی میڈیا پہ تھا سوائے میرے؟ اس سے پہلے بھی ایک جو اسلام آباد میں آپ نے گیدر کرنا تھا لوگوں کو جب آپ کو ہوا تھا کووڈ ہوا تھا، اس والے سے بھی ایک چیٹ جو ہے وہ آئی ہے سامنے منظر عام پر، جو کہ علیمہ بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس میں بھی وہ کہا جا رہا کہ جو یہ فارم 47 کوارنٹائن ہے مروت صاحب کا، وہ آپ کے بارے میں علیمہ بی بی کا احترام ہے خان کی بہن ہونے کی وجہ سے، لیکن یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی پناہ نہیں مل رہی ہے. شفقت دیکھو، کسی کا قرض ہے مجھ پہ؟ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے نا، اور نہ میں ان میں سے کسی کو جواب دے ہوں، ماں سوائے ان لوگوں کے، بیرسٹر گور کے، علی امین خان کے یا علی محمد خان وغیرہ کے، جو میرے لیے اچھا سوچتے ہیں. باقی جو ہیں میں 10 عرض کرتا ہوں، باز آ جاؤ مجھ سے. میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کے دانس جو ایجنسیاں، پولیس، ادارے سب کے قابو میں نہیں آیا، وہ کسی کے قابو میں آئے گا. صحیح ہے. تو اب یعنی آپ کو پارٹی قابو کرنا چاہ رہی ہے آپ کو کہ آپ ان کے نہیں، وہ پارٹی نہیں کی بات کرتے ہیں نا، پارٹی تو چاہتی ہے آپ ڈسپلن میں رہیں پارٹی کے. کون سا ڈسپلن کوئی مثلا اب یہ مذاکرات کے اوپر کہا سلمان ذکر راجہ صاحب نے کہ ہم نے تو ترجمان مقرر ہیں اس کے، کیا نام ہے ان کا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ بیان دے سکتے ہیں، کوئی اور بیان نہیں دے سکتا. اس پہ پھر ایک لڑائی نئی سے شروع ہو گئی. میں اگر آپ کو ادھر مذاکرات کے حوالے سے جواب دیتا ہوں تو میں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. ایسے ہی آپ کی اپنی رائے، میں اپنی ایک رائے دیتا ہوں، میری رائے پہ کوئی قدغن لگا سکتا ہے. کبھی یہ کوئی تک بنی کہ میں کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے غلط سوچتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چلے اب مذاکرات کی بات ہو ہی چلی ہے تو یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کا معاملہ کیا آپ کو لگ رہا ہے مستقبل؟ خان صاحب رہا ہو پائیں گے ان مذاکرات کے رزلٹ میں؟ میرا خیال ہے سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے. ابھی اسپیکر صاحب کا بیان جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے تاریخ کے لیے رجوع نہیں کیا ہے. میرا خیال ہے کوآرڈینیٹر وہ ہیں، کنوینر وہ ہیں،
ان کو تاریخ مقرر تو رجوع کرتے کرنی لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو اسپیکر صاحب سے؟ کیا اب تک رجوع کرنی ہی لینا چاہیے اگر تھا؟ نہیں کیا ہے، جو میرا خیال ہے ہماری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیا ہے، اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں نہیں کیا ہے، ہاں تو لہٰذا ایسی صورت میں ان کو خود ڈیٹ مقرر کرنی چاہیے نا. اس میں اب کیا آنا کا مسئلہ ہے ڈیٹ مقرر کرنے میں؟ اچھا، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں کچھ مذاکرات میں نکل آئے گا، یا پھر جو بیک چینل مذاکرات ہیں وہ اصل مذاکرات ہیں؟ کچھ ہو رہے ہیں بیک چینل بھی؟ خبریں تو کافی گرم ہے کہ بیک چینل کچھ اور بات چیت ہو رہی ہے، یہ جسٹ جو ہے وہ ایک آن فیس آف اٹ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں اور ہو رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ان مذاکراتوں کی ٹیم میں ہیں. جنہوں نے بیک ڈور بھی کرنے ہیں وہ ادھر موجود ہے. اچھا، بیک ڈور تو ہے کہیں اور ہوتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے. لیکن اس سارے مذاکراتی عمل کے اندر مروت صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. پارٹی خود کہہ رہی ہے جی کہ وہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہو گئی، خان صاحب کو آفر مل گئی بنی گالہ جانے کی. حکومت مسترد کرتی رہی پہلے دن سے کہ ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی. مقتدرہ کی طرف سے بھی آ گئی بڑی واضح پوزیشن کہ ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، لیکن خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ مجھے ڈیل آفر یہ بنی گالہ منتقل ہونے کی، لیکن میں نہیں جاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ یہ ڈیل جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے آفر ہوئی تھی. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ڈیل آفر نہیں کی، ہم نے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں پہنچائی، بلکہ یہ ڈسکشن تھی ہماری انٹرنل ایک. تو یہ بھی ڈیل والی باتیں بھی یہ 35 پنچر ہی ثابت ہوئے ہیں پھر؟ نہیں، 35 پنچر بھی ثابت ہوئے تھے، اور یہ افر ہوئی تھی، بار بار میں کہہ چکا ہوں. بنی گالہ اور نتیہ گلی کے حوالے سے اس پر بھی مجھے حرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جناب یہ بات کیوں کی ہے. بات تو میں کروں گا جب تک زندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی مجھے بات کرنے سے روک نہیں سکتا ہے. البتہ میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں پارٹی کی پالیسی بیان دے رہا ہوں. اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو اپنا علاج کرائیں. اچھا، یہ علاج کیا ہے پھر اس تکلیف کا؟ ہاں جی، اس تکلیف کا علاج کیا ہے پھر؟ دیکھیے تکلیف کیا ہے. تکلیف بڑی آسان ہے، پبلک میں میرے ساتھ نکل جائیں. 5000 لوگ اگر ہمیں دیکھیں گے نا، 5000 کے لوگ میرے پاس آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، تصاویر بنائیں گے. اس جیلیسی کا میرے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. اچھا، یہ جیلیسی فیکٹر ہے جو پارٹی کے اندر آپ کے خلاف لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا، مذاکرات کے اندر بھی مروت صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک کنفیوژن ہے ڈیل کو لے کر، آفر کو لے کر، کہ کچھ کہہ رہے ہیں آفر ہوئی نہیں ہوئی، اس پہ جن سے منسوب ہوا گنڈا پور صاحب سے، انہوں نے کہہ دیا جی کہ آفر نہیں تھی، ڈسکشن تھی ہماری انٹرنل ایک، کہ اس طرح کی اگر آفر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو اسے خان صاحب نے پوری آفر بنا کے پیش کر دیا. آپ کے جو اتحادی ہیں پارٹی کے اندر، تو مسئلہ آپ کا چل ہی رہا ہے، اتحادیوں کو بھی آپ اعتماد میں لے کے نہیں چل رہے. پہلے اچکزئی صاحب نے کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کے معاملے پر مجھے بالکل جو ہے اعتماد میں لیا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہوئی کوئی. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ حکومت کو ووٹ دے کے اس نے کوئی سپیس چھوڑی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے رابطہ کرے. حق نہیں بنتا تھا ان کا. اچھا، یعنی آپ کو انہیں اعتماد میں لینا نہیں بنتا تھا؟ نہیں، وہ مطلب ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ وہ کدھر سے ہیں کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا تھا آپ کے ساتھ مولانا، تو آپ کے بڑے ہیرو تھے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر. وہ تو کافی ساری چیزیں مولانا نے نکلوا دی تھی اوریجنل بل کے اندر سے، بڑی خوفناک چیزیں تھیں اس کے اندر. وہی ہیرو تھے. خوفناک چیزیں کیا، کوئی دیو برآمد ہونا تھا. یہ جو عدلیہ کاشر کر دیا 26ویں آئینی ترمیم نے، صحیح ہے، اس سے کیا خوفناک ہو سکتا تھا؟ یعنی مولانا آپ کے ہیرو تھے، اب نہیں رہے. نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. جتنا پہلے تھے نا آپ ترمیم کے دنوں میں تو تھے. بڑا تحریک انصاف کوئی ترمیم نہیں. ان کے گھر پہ دن کے 16 چکر لگاتی تھی، اس وقت تو آپ کے ہیرو تھے وہ، جب تک وہ ڈٹے ہوئے تھے. چکر لگانا اس امید پہ کہ پاکستان کا لوگ سوچیں گے، تو اس سے جو ہے تشبیہ دینا کہ جی ہمارے ہیرو ہو گئے. صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اب اس سارے معاملے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ کسی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تحریک انصاف خود سے اپنے حساب سے آگے بڑھے گی نہیں، میرا خیال ہے مذاکرات کو لے کر، باقی چیزوں کو لے کر. میرا خیال ہے لینا چاہیے، اور لینا چاہیے تھا، اور ان کو بھی اس مذاکراتی ٹیم میں نمائندگی ملنی چاہیے تھی. یہ میری ذاتی رائے ہے. تو رہائی خان صاحب کی اب کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگر اپنے ہی لوگ خان کی رہائی میں رکاوٹیں نہ ڈالیں تو انشاءاللہ خان عید سے پہلے رہا ہوگا. عید سے پہلے؟ یہ آپ کی کیلکولیشن ہے، اندازہ ہے، یا انفارمیشن آپ کی؟ تینوں ہیں. تینوں ہیں. معلومات کی کیلکولیشن اور اندازہ کہ وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. اپنے لوگ اگر رکاوٹ نہ ڈالیں، اپنے کون سے لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ اس پر اگلے اس میں بات کریں گے، کیونکہ لازماً آج کے
اس کا جواب آئے گا اور میں اس جواب کا انتظار کروں گا، کیونکہ عادل راجہ اور ایدر مہدی کی طرح کلی جنگ کوئی کرے مزہ آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ یہ اور ایک دفعہ اب کوئی الزام لگا دے تو آئندہ آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے پھر میں بتاؤں گا۔ صحیح ہے مروت صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کی، کافی زیادہ دل برداشتہ آج ہو کر انہوں نے پارٹی کے اندر وہ لوگ جن سے ان کی کافی زیادہ ان کے تنازعات چل رہے ہیں، جو ان پہ تنقید پچھلے ہفتے سے ہوتی رہی، اس پہ آج انہوں نے بڑا کھل کے جواب دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی کسی نے اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا یا کوئی بیان دیا تو پھر کسی قسم کا لحاظ شاید نہ رکھا جائے۔ اسی پہ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے۔ حکومت کی طرف سے آج ایک موقف تو آیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا، مذاکرات کو لے کر کے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، تحریک انصاف کے لیے رابطہ ہم نے کیا ہے، تو کیا یہ مذاکرات کا دور جو ہے اگلے ایک دور اس کے اندر دوبارہ سے تیسرا دور جو ہونا تھا وہ ہو پائے گا، اور حکومت تحریک انصاف کی جو بڑی ڈیمانڈ ہے ان میں سے کون کون سی ڈیمانڈز پوری کر سکتی ہے، اس پر بھی مزید کچھ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مزید بات بھی کریں گے مسلم لیگ نون کے نمائندے کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔